ہدایت نہیں بنا مرشد کا کی مانا ہوندے کہ جڑا ایسا پیر ہوے جنوں آپ کو اپنے نماز نہ آندی ہوے تے کلمے دا پتہ ہی نہ ہوے سنت رسول دا قاتل ہوے او تینوں ہدایت کیویں دے سکدا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ جناب جس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے اور ساری ایسی سیدھی سادی بھولی قوم ہے جیڑا جناب زیادہ ملم کپڑے چپاوے تے جناب 100 فٹ دی تسبیح پکڑ تے گالے چپاوے دی اسی علی پہنچی ہوئی سرکار ہے اللہ جیڑا سارے لا چھوڑے اسی علی اے بھی ایسی سیدھی سادی قوم ہے نا جس کو کلمے کا پتہ کوئی نہیں قرآن حدیث کا پتہ کوئی نہیں زندگی کے اندر انہیں کبھی نماز نہیں پڑھی اسی علی پہنچ ہوئی ہے سبحان اللہ۔ بھائی کی جگہ ہوتے کیا تقریر کرنے واسطے نفیر صاحب موجود ہیں نماز کا ٹائم ہو جانا تے میں نماز ادا کرنے واسطے گیا تو میں آئے بھی پیر صاحب مدینے نماز پڑھتے ہیں اچھا بھئی ٹھیک ہے نماز پڑھ لئی کہ نماز کے بعد وہ لنگر لے کے آ گئے کھانا جدو لے کے نا پھر تسی بھی تو بڑے حضرت انہوں کی چنگیاں موٹیاں پیر دے پاس ہے تے گچی والی چھٹی والی مولوی صاحب دے پاس ہے تو پیر صاحب نے جب کھانا شروع کیتا نا تو میں کہوں گا پیر صاحب جب کچھ کیا تو پیر صاحب میرے بھی بجائے تھی میں ٹیک والی ماں ڈاکٹر نو دے دیا اسے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے میں کہ بدتمیزی نہیں مدینے نماز پڑھی تے لنگر ہی اتو کر لوے نا نماز مدینے تے اجاڑا اتو دا نماز مدینے پڑھ کے ہے تو پھر لنگر بھی مدینے کر کے آیا نا اس واسطے ایسے جاہل پیرا کو بچنا چاہیے ہے کیا کہ جس کو شریعت کا پتہ ہی نہ ہو جس نے حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑایا ہوئے ان کے پتہ شریعت کیا چیز ہے جڑا نماز بھی نہیں سیدھی نہیں آتی تو اللہ نے فرمایا بس صالحین نیک بندیاں کی صحبت کے اندر آ جاؤ سرکار نے فرمایا اذا رہو جو پھر اللہ نیک بندے کی نشانی ہے اس کو دیکھو خدا یاد آ جائے سبحان اللہ یہ نیک بندے کی نشانی ہے میں جب تم چہروں کے نظر آوے سب خدا یاد آ جائے اللہ نیک بندے کہتے توجہ ہے اللہ میں ایسی آسان تقریر کر رہی ہے کہ پتی سے بیچڑا دن بھی یاد ہو جاؤ قرآن جو پڑھ رہی ہے نا بابا یا اللہ نیک بندے کریں اللہ فرماتا ہے پڑھو قرآن پڑھیے قرآن بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی والسلام دے غلاموں میں اللہ نے ایک بندے کوڑے تیرے در بلیدہ بندے کوڑے عبادت گزار بندے کوڑے یا اللہ تیرے بلی کوڑے اللہ فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ رب العالمین دی بارگاہ کے اندر کبھی سجدے دی حالت کے اندر کبھی جناب اعلیٰ رکوع دی حالت کے اندر جناب کبھی نماز میں نہ پڑھے فرمایا نا جب بھی دیکھو گے میری بارگاہ کے اندر یا قیام کرتے ہوں گے یا سونے ربی سجدہ و قیاما وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حالت دیکھو گے وہ جناب کبھی زبان کھول کے نہیں دو گے کبھی اپنے زبان میں چاک کر کے نہیں دو گے کبھی جناب اعلیٰ تکبر اور غرور کے نال میں چل گئے جب بھی زمین پہ چل گئے آج بھی جناب چل گئے جناب اعلیٰ نظر زمین پہ جھکا کے چل گئے ہوں گے نظرہ بولو زمین پہ میرے جب انہیں ایک بندے نوے کو بھی یہ نظرہ زمین پہ ہون گیا آجزی اور انتصاری دنال چل رہے ہوں گے توجہ ہے آجزی اور
یقین کی ساری دلا تکبر رب کو پسند نہیں تکبر بولو رب کو تکبر شیطان راہ دلیل قوام قلب بزندان لعنت گرفتار کر یہ تکبر ہی ہے جس نے شیطان کو قیامت تک لعنت اور توق کھوا چھوڑیا ورنہ بیت المقدس کا امام بھائی امام فرماتے ہیں فرمایا اس نے اتنی عبادت ہے اتنی عبادت ہے فرمایا اگر آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے نا اس کے درمیان اگر اس کی عبادت کو رکھ دیتا جاوے ایک رائے دے دانے دے برابر بھی کوئی خالی جگہ نہیں بچتی جتنے اس نے سجدہ نہ دیتا ہو سبحان اللہ چپے چپے تے اس کی عبادت ہے چپے چپے تے اس کا سجدہ ہے فرشتیاں کا استاد ہے لیکن جب ان کے اندر آیا نا تکبر جب اس نے نیتا غرور اللہ نے لعنت کا توق کھوا کے قیامت تک ذلیل اور رسوا فرما چھوڑی بندے کو جتنا مرضی جناب اعلی عبادت کرے اگر عاجزی نہیں انکساری نہیں ادب نہیں ہے پھر وہ علم کسی کھاتے دا بھی نہیں وہ علم بھی بولو بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری اتنے ورکر بڑے عالم ہوئے تھے جناب اعلیٰ ادب نہیں ہے دل کے اندر پھر اس علم کا بھی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں آپ سے کر رہا ہوں فرمایا جدو بھی تسی میرے نیک بندے نو ویکھو گے زمین تو یا سجدہ کراؤ گا جدو بھی چلے گا اپنے بچوں کو بند کر کے بڑی سادگی اور اس دے نال ان کے سارے دلال اپنی نظروں کو زمین تے جھکا کے چلتے ہوں گے اور جدو بھی تسی انہوں نے ویکھو گے یا وہ جناب اعلیٰ سجدے کرتے ہوں گے یا رکوع کرتے ہوں گے یا میری بارگاہ دے اندر قیام کرتے ہوں گے جتنے بھی اللہ کے نیک ولی گزرے تسی انہاں دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیتا آب و جان چھوڑیا سب کچھ قربان کر کے جنگلات کے اندر چلے گئے جا کے رب کو راضی کر چھوڑیا اللہ کے رسول کو منایا پھر مالک نے ایسا مقام عطا فرمایا آج قبرستان کے اندر چلے جاؤ نا ایسے قبریں بھی موجود ہو سن کے جنہاں دے اوپر کوئی بندہ سال تو بعد جا کے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوئے گا جڑے سکھدے ہون گے کہ کاش کوئی آ کے سارے تے سورۃ فاتحہ دی تلاوت کر لے کاش کوئی آ کے سارے تے سورۃ اخلاص پڑھ لے لیکن اللہ نے نیک بندے جڑے رب نو دنیا تے راضی کر کے گئے اج خدا دی قسم ہے 24 گھنٹے انہاں دی مزار تے اللہ کے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے جاؤ نا مزاروں تے جا کے دیکھو ہر وقت اللہ دا قرآن پڑھی رہیا کہ نہیں پڑھیا جاؤ لاہور شہر کے اندر داتا علی حیدری رحمت اللہ علیہ انہوں نے مزار شریف تھے کوئی ایسا لمحہ ایسا منٹ سیکنڈ نہیں جس کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو پیر سیدنا میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ جاؤ ان کے مزار پہ جا کے دیکھو انہوں نے رب کو راضی کیتا دنیا پہ رہ گئے اللہ فرماتا ہے جب تو میرا بن جائے زندگی ایسی گزار جس طرح میں رب چاہنا فرمایا پھر میں رب جس طرح تو آکھے گا میں اپنی تقدیر پھیر دے جا کرے اٹھے رب کو دکھانے کا بھروسہ